السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کے سب سے بڑے دکھ نا اکثر ہمیں دشمن نہیں دیتے، بلکہ وہ لوگ دے دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا سمجھ کے نا اپنی دل کے سارے راز سونپ دیتے ہیں۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا اپنا ہے نا تو اسے ہماری ہر خوشی، ہر غم، ہر منصوبہ اور ہر کمزوری معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن وقت ہمیں ایک ایسی حقیقت سکھاتا ہے جو بہت الگ ہوتی ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ہر شخص تمہارے خواب کی اونچائی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ اسے اپنی سوچ کی چھت سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بات بدگمانی سکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ سمجھداری سکھانے کے لیے ہے کہ زندگی میں ہر انسان بدل سکتا ہے، حالات، رشتے بدل جاتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں اور کبھی کبھی وہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں جن پر ہم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کی ہر بات ہر کسی کو بتا دینا عقل مندی نہیں بلکہ اپنی کمزوری دوسروں کے ہاتھ میں دے دینا ہوتا ہے۔ اور زندگی ہمیں بار بار ایک سبق سکھاتی ہے کہ ہر اپنا ہمیشہ اپنا نہیں رہتا۔ آج میں آپ کو 5 ایسی راز کی باتیں بتاؤں گی جنہیں آپ نے راز رکھنا سیکھ لیا نا تو آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، اور نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ آپ کی شخصیت بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اس میں سے نمبر 1 ہے کہ آپ کو اپنے خواب اور اپنے بڑے منصوبے ہر کسی کو بالکل نہیں بتانے چاہیے۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے اپنا کاروبار شروع کرنے کا، اپنا کوئی بھی کام ایسا شروع کرنے کا، تو آپ اس کا تذکرہ اس وقت تک بالکل مت کریں جب تک آپ اس میں کامیاب نہیں ہو جاتے، کیونکہ ہزاروں خواب جو ہوتے ہیں نا وہ محنت کی کمی سے نہیں مرتے بلکہ لوگوں کی منفی باتوں سے مر جاتے ہیں۔ اور ہر شخص آپ کے خوابوں کو نا اپنی سوچ کے مطابق ناپتا ہے۔ جس کی سوچ چھوٹی ہوگی نا وہ آپ کے بڑے خواب کو بھی ناممکن ہی سمجھے گا۔ اس لیے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی منزل کا اعلان نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ایک دن ان کی کامیابی خود اعلان کر دیتی ہے کہ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اگر آپ ہر کسی کو اپنا پلان بتاتے پھریں گے تو کچھ لوگ آپ کا حوصلہ توڑیں گے، کچھ حسد کریں گے اور کچھ لوگ خاموشی سے آپ کی ناکامی کا انتظار کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے خواب کو راز رکھیں گی تو آپ اپنی پوری توجہ اپنے مقصد پر رکھ سکیں گی، اور خواب اس وقت تک سب سے زیادہ محفوظ رہتے ہیں جب تک وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہوتے ہیں۔ اب دوسری اہم بات ہے کہ آپ اپنی کمزوریاں کسی کے سامنے مت کھولیں، کیونکہ ہر انسان کے دل میں کچھ زخم ہوتے ہیں اور کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جو صرف وہ خود ہی جانتا ہے۔ اور جب دل بھرا ہوتا ہے نا تو انسان کسی ایسے اپنے کی تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنے وہ والے غم شیئر کر کے اپنا دل ہلکا کر لے۔ اور یقین جانے یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر سب سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنی کمزوری کسی ایسے شخص کو بتا دیتے ہیں جسے آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ وقتی طور پہ تو وہ آپ کے آنسو پہنچ دیتا ہے، لیکن اگر کل کو آپ کا اس کے ساتھ رشتہ بدل گیا، رشتے میں اونچ نیچ ہو گئی، کوئی بدگمانی آ گئی، تو وہی شخص آپ کی انہی کمزوریوں کو نا آپ کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ تو زندگی کا ایک تلخ سچ ہے کہ ہر سننے والا جو ہے ہمدرد نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ صرف معلومات جمع کرتے رہتے ہیں آپ سے تاکہ وقت آنے پر نہ وہ آپ کے خلاف اس معلومات کو استعمال کر سکیں۔ اور پھر اپنی کمزوری چھپانے کا مطلب جھوٹ بولنا نہیں ہوتا بلکہ آپ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اگر دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے نا تو اپنی ساری باتیں صرف اپنے رب کے ساتھ کریں، جو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور آپ کے راز کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرتا۔ تیسری اور اہم بات جو آپ کو بالکل کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے وہ ہے آپ کی اپنی مالی حالت۔ آپ کو کبھی کسی کو اپنے مالی حالت کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کیا حالات ہیں آپ کے، کیونکہ اگر آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے نا تو پھر بھی ہر شخص آپ سے خوش نہیں ہوگا، اور اگر آپ مالی مشکلات میں ہیں تب بھی ہر شخص آپ کا خیر خواہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ آپ کی کامیابی سے جلتے ہیں اور کچھ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے عقل مند لوگ اپنی جیب نہیں اپنا کردار دکھاتے ہیں، اور آپ کی اصل دولت آپ کی عزت اور آپ کی خودداری ہے، نہ کہ آپ کا لوگوں کو بتایا ہوا بینک بیلنس ہے۔ چوتھی اور اہم بات جو آپ بالکل نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں وہ اپنے گھر کے راز اور اپنے رشتوں کی باتیں ہیں۔ اپنے گھر کی باتیں بالکل باہر مت لے کر جائیں،
غصے میں اکثر خواتین یا اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ بات فلاں کو بتا دوں گی کہ میرے گھر میں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ تو ختم ہو گیا، مگر وہی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں رہ جاتی ہیں اور رشتے وقتی ناراضگی کے نہیں ٹوٹتے بلکہ دوسروں کو شامل کرنے سے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اور مسائل ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہر گھر میں مسئلے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اپنی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ انہیں دروازہ بند کر کے محبت سے حل کر لیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر کی چار دیواری میں حل کر لیتے ہیں۔ اب پانچویں اور آخری اور سب سے اہم بات ہے کہ اپنی نیکیاں اور اپنا اچھا کام دنیا کو مت سنائیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی کی مدد کی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے یا کسی کی خاموشی سے مشکل آسان کی ہے نا، تو ضروری نہیں کہ پوری دنیا کو اس کا پتہ ہو۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی خوبصورتی صرف ان کے راز میں ہوتی ہے۔ لوگوں کی تعریف چند لمحوں کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے جب نیکی کریں تو بھول جائیں، اور شاید وہی نیکی قیامت کے دن آپ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری بن جائے۔ اور یاد رکھیں، ہر بات جو ہوتی ہے نا، ہر بات وہ اپنی زبان پر لانا دنائی اور عقل مندی نہیں ہوتی، کیونکہ بعض اوقات خاموشی انسان کی عزت بھی بچا لیتی ہے، اس کے خواب بھی اور اس کے رشتے بھی اور اس کا سکون بھی۔ اس لیے محبت سب سے کریں، لیکن اپنے راز صرف ان کے پاس رکھیں جو کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتے، اور وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی کامل ذات ہے جو انسان کی ہر وقت مشکل وقت میں مدد کرتی ہے اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس لیے لوگوں میں اپنے سہارے تلاش کرنے کی بجائے صرف اپنا سہارا خود بنے، اپنے رب کو اپنا سہارا مانے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہو، آپ کو کوئی بات پسند آئی ہو، آپ کے دل کو لگی ہو، تو میرے چینل کرسپی لائف ود مشال کو سبسکرائب بھی کریں اور میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، اور مولا آپ کو سب کو سلامت رکھے، آمین۔